بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، میں اس دینی پروگرام میں شرکت پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہمارا جمع ہونا، اس پروگرام میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، ہمارے علم کو علم نافع بنائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس عقیدے کی فہم و فراست عطا کرے اور اس پر قائم و دائم رکھے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے اپنی کتاب مقدس میں نازل کیا اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ ہم اسی عقیدے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صفات باکمال کا تذکرہ کر رہے تھے، اور ان میں کل ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت جو کہ صاحب کتاب نے 13ویں نمبر پر ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، الاستواء علی العرش، اس کے بارے میں ہم نے کل گفتگو کی تھی کہ صاحب کتاب نے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ذکر کیا، الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اور عرش کا معنی ہم نے ذکر کیا تھا کہ عرش کا معنی کیا ہے۔ تو العرش عین را شین، لغت عرب میں اس کا معنی ہے سریر الملک، بادشاہ کا تخت، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ جب ان کے بھائی اور والدین مصر میں آئے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تو انہوں نے اپنے ماں اور باپ کو، یعنی اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور اپنی سوتیلی ماں ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، تو یہاں بھی عرش کا لفظ استعمال ہوا۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ملکہ سبا کا ذکر کیا تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہدہد نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تو اس نے یہ بھی کہا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے ایک بڑا عظیم الشان تخت ہے، اس کا ایک بڑا عظیم الشان تخت ہے۔ تو گویا کہ لغت عرب میں اس کا معنی کہ بادشاہ کا تخت جس پر بادشاہ براجمان ہوتا ہے، اور جہاں تک اللہ رب العزت کے عرش عظیم کا تعلق ہے تو یہ سب سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ اللہ رب العزت عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو عرش عظیم یعنی اللہ رب العزت کا تخت، عرش بڑا عظیم الشان ہے، اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب العرش الکریم، کہ وہ جو عرش کریم کا رب ہے، اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت اپنی تعریف اور خود اپنی حمد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ رب العزت درجات کو بلند کرنے والا اور عرش کا مالک ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عرش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ قیامت کے دن 8 عظیم الشان فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائیں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے عرش عظیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے تم سوال کرو، اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، جب اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، فَإِنَّهُ وَسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے،
वफ़ौक़हु अर्शुर्रहमान, और इसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है, उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। रवाहुल बुखारी, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में फरमाया जो मुस्लिम शरीफ के अंदर है कि इन्नल्लाह कतबा मक़ादीर अल खलाइक क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्ज़ ब50 अल्फ़ सना व कान अर्शुहु अलल मा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर लिख दी थी मखलूक की, मखलूक को पैदा करने से 50,000 साल पहले, और उस वक्त अल्लाह ताला का अर्श अज़ीम वो पानी पर था। ये सारी अहादीस मुबारका और कुरान करीम की आयात करीमा और ये नसूस शरइया इस बात पर दलालत करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पर मुस्तवी है। तो हमने इसका ये माना बयान किया कि अर्श पर मुस्तवी होने का माना क्या है। तो इसका माना जो अहले सुन्नत वल जमात और सलफ़ सालिहीन के नज़दीक है कि इस्तिवा का माना अल-उलू वल इस्तिक़रार। अल-उलू अल्लाह ताला अर्श पर बुलंद हुआ, वल इस्तिक़रार और अल्लाह ने इस्तिक़रार पकड़ा अला वजहिन यलीक़ु बिल्लाहि ताला, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान को लायक है। तो गोया कि अर्श पर मुस्तवी होने का माना क्या है कि अल-इस्तिवा ऐ अला वस्तक़र्रा, कि अर्श पर अल्लाह ताला बुलंद हुआ और उसने करार पकड़ा। जबकि इसके मुकाबले में अहले तातील जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का इनकार करते हैं, जहमिया, मुतज़िला वग़ैरह, तो वो इसकी तावील करते हैं, कहते हैं कि इससे मुराद इस्तौला है। इस्तवा का माना इस्तौला, इस्तौला जिसका मस्दर आता है इस्तीला, जिसका माना होता है गालिबाना, गालिबाना। तो इसका मैंने जिक्र किया कि वो इस्तवा की तफसीर करते हैं इस्तौला के साथ, और इस्तौला अल इस्तीला, इसका माना गालिबाना। तो ये तावील कई लिहाज से बातिल है। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़त इस्तिवा उसका इनकार है, दूसरा लुग़त अरब भी इसका साथ नहीं देती, और तीसरा अक़ली तौर पर भी ये मुहाल है कि इस्तौला का माना होता है गालिबाना। तो जिसका माना ये बनता है कि पहले अर्श पर कोई और था, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह उस पर गालिब आ गया। तो ये इसका ये तफसील, ये जो तावील करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। और ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी मखलूक है। और मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि क्या अल्लाह ताला का अर्श और कुर्सी दोनों एक चीज़ हैं, या कि अर्श और है और कुर्सी और है। तो इसका उलमा ने लिखा वल कुर्सी गैरुल अर्श, अल्लाह ताला की कुर्सी जिसका जिक्र आयतुल कुर्सी के अंदर भी है कि वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, वो अर्श के अलावा है। अर्श अज़ीम और है और कुर्सी और है। अर्श वो है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तवी है। वल कुर्सी मौदिउल क़दमैन लिक़ौल इब्न अब्बास, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के मुताबिक कुर्सी जो है वो मौदिउल क़दमैन है, यानी कदम रखने की जगह है। तो इसलिए अर्श और है और कुर्सी और है। ये सवाल ज़हन में रहे कि क्या अर्श और कुर्सी दोनों एक चीज़ हैं या दोनों अलग अलग हैं। तो अर्श अज़ीम वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिस पर अल्लाह ताला मुस्तवी है, जैसे अल्लाह की शान को लायक है, और कुर्सी उससे अलग है और वो मौदिउल क़दमैन है। उसके बाद जो साहिब किताब ने सिफ़त ज़िक्र की, 14वीं सिफ़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन जो नसूस के अंदर, वो है सिफ़तुल उलूव। उलूव, उलूव का माना बुलंद होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये सिफ़त के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पूरी मखलूक में से आला व बाला है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक से जुदा है और आला व बाला है। ये उलूव जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हकीकी सिफ़त है। सिफ़त उलूव अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हकीकी सिफ़त है। साहिब किताब ने इसके बारे में जो नसूस ज़िक्र की हैं, पहले हम उन नसूस का ज़िक्र करते हैं और फिर उसके बाद अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा, इसकी वजाहत कि इस पर
ہمارے تمام اسلاف کا کتاب و سنت کی روشنی میں اجماع ہے کہ اللہ رب العزت کا علو تمام مخلوق سے بلند و بالا ہونا یہ ثابت ہے. اس کو ثابت کرنا لازمی ہے من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل، کہ بغیر کسی اس کے معنی میں تبدیلی کیے، بغیر اس کا انکار کیے اور اس کی کیفیت بیان کرنے کے اور اس کی مثال بیان کرنے کے اس پر ایمان لانا واجب ہے. اہل تعویل جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، وہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں، ان باتوں کا ذکر ہم کریں گے. لیکن سب سے پہلے وہ نصوص جو صاحب کتاب نے اس حوالے سے ذکر کی ہیں، تو ان میں صاحب کتاب امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقولہ تعالی، اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گرامی، آمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، نڈر ہو گئے ہو اس سے کہ جو فی السماء آسمانوں پر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں میں ہے، اے اللہ تیرا نام پاک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال للجاریۃ، لونڈی سے آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، تو اس نے کہا آسمانوں پر. قالا، تو آپ نے اس کے مالک سے کہا آتقھا فانھا مؤمنہ، اس لونڈی کو آزاد کر دیجئے، یہ مومنہ ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران ابن حسین کے والد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کم الہا تعبد، آپ کتنے الہوں کی پرستش کرتے ہیں؟ قال سبعۃ، تو انہوں نے کہا 7 کی. ستۃ فی الارض، 6 زمین کے اندر ہیں، وواحدا فی السماء، اور ایک آسمانوں پر ہے. قال من لرغبتک ورہبتک، جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے یعنی خوف و رجا کے وقت آپ کس کو پکارتے ہیں؟ تو اس نے کہا قال الذی فی السماء، اس کو جو آسمانوں پر ہے. قال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فترو کی 6، آپ باقی 6 ان کو چھوڑ دیجئے. وعبد الذی فی السماء، اس کی عبادت کیجئے جو آسمانوں پر ہے. وانا اعلمک دعوتین، میں آپ کو 2 دعائیں سکھاتا ہوں. فاسلم، تو حضرت عمران ابن حسین کے والد حسین وہ مسلمان ہو گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی. آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی، اے اللہ مجھے رشد و ہدایت عطا فرما اور مجھے میرے نفس کی برائی سے محفوظ رکھ. صاحب کتاب نے یہ جو نصوص ذکر کی ہیں، سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گرامی آمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں پر ہے. تو علماء نے مفسر اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ رکھنے والے مفسرین نے یہاں جو من فی السماء، تو سما کی تفسیر انہوں نے 2 طرح کی ہے. ایک تو السما جو ہے اس کا معنی علو یعنی بلندی ہے، تو جس کا معنی کہ آمنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو بلندیوں میں ہے، یعنی جو بلندیوں پر ہے اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہاں السما کی تفسیر ایک کی ہے العلو، یعنی اہل سنت والجماعت نے مفسرین نے یہاں آمنتم من فی السماء میں فی السماء کی تفسیر 2 طرح کی ہے. ایک العلو، بلندی، جو بلندیوں میں ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آسمان سے پانی نازل کیا. تو یہ جو پانی نازل کیا یہ آسمانوں سے نہیں، یعنی بادل تو بہت نیچے ہوتے ہیں آسمان سے، بادل جن سے بارش برستی ہے آسمان سے بہت نیچے ہوتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ جہت العلو، یعنی اوپر بلندی، اس سے مراد ہے. دوسرا انہوں نے تفسیر کی ہے
کہ یہاں جو ہے آمنتم من فی السماء، تو یہاں فی السماء میں جو فی حرف جار ہے تو یہ علا کے معنی میں، علا، فی کا معنی ہوتا ہے میں، کسی چیز کے اندر ہونا، جو ظرفیت کے لیے، تو یہ اللہ رب العزت کے حق میں نہیں، جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، یہ علا کے معنی میں ہے، یعنی آسمانوں کے اوپر ہے، آسمانوں سے بلند ہے، آسمانوں پر ہے۔ اور ایسا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے، عربی زبان میں یہ فی جو ہے اعلیٰ کے معنی میں، یعنی اوپر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پس تم چلو زمین میں، ای علی الارض، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی زمین کے اندر داخل ہو کر نہیں چلو، یعنی زمین کے اوپر چلنے کو کیا فرمایا، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اس کا معنی ای علی الارض۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرعون کی یہ بات ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ اس کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر جب وہ ایمان لے آئے تو اس نے انہیں کہا تھا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا، فی جُذُوعِ النَّخْلِ، تو یہاں فی اعلیٰ کے معنی میں ہے، فی اعلیٰ کے معنی میں ہے کہ کھجوروں کے تنوں پر، یعنی ان کے اندر داخل کر کے نہیں، یعنی ان کے سامنے، ان کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے اوپر اور ان کے جسم میں میخیں ٹھوک دوں گا، تو یہ اعلیٰ جذوع النخل، تو اس کا معنی کہ یہ فی اعلیٰ کے معنی میں ہے، تو جس کا معنی کہ وہ اللہ تعالیٰ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، جو آسمانوں کے اوپر ہے، جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب، اے ہمارے رب جو کہ آسمانوں پر ہے، تقدس اسموں کا، تیرا نام بابرکت ہے، تیرا نام برکت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے جب پوچھا، تو یہ لونڈی سے جو پوچھا تو یہ حضرت معاویہ ابن حکم السلمی ان کی لونڈی تھی، جس طرح کہ مسلم شریف کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ ان کی لونڈی تھی جو ان کی بکریاں چرا رہی تھی جبل احد کی طرف، تو اچانک وہ وہاں گئے تو ایک بھیڑیا ایک بکری کو ان کی بکریوں میں اسے اٹھا کر لے گیا، تو کہتے میں بھی انسان ہوں، مجھے اس پر غصہ آ گیا، تو انہوں نے اس لونڈی کو تھپڑ مارا اور پھر پریشان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ واقعہ بتایا، تو آپ نے فرمایا اس لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب اس لونڈی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو آپ نے اس سے پوچھا، اس لونڈی سے، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، تو اس نے کہا آسمانوں پر۔ قالا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا قالت انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ انہوں نے دونوں چیزوں کا اقرار کیا اس لونڈی نے، تو آپ نے فرمایا آتقھا، اس لونڈی کو آزاد کر دیجئے، فإنہا مؤمنہ، اس لیے کہ یہ مومنہ ہے۔ تو گویا کہ اہل ایمان کا یہ عقیدہ اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت آسمانوں پر ہے، مخلوق سے بلند و بالا ہے، اور اسی طرح اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہر مکان میں موجود نہیں، کیونکہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور اس کی ذات کے تقدس کے لائق بھی نہیں۔ مکان دنیا کے اندر جگہ مختلف ہیں، کوئی جگہ ہے جہاں انسان بھی جانا پسند نہیں کرتے، تو اس لیے یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے یا ہر مکان میں موجود ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے بھی خلاف ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا تو اس نے بھی کہا فی السماء، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ آسمانوں میں، آسمانوں کے اوپر۔ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر، اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنی مخلوق سے الگ تھلگ، سب سے اعلیٰ و بالا، اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اللہ رب العزت کی شان کو لائق ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ تو پھر یہ بات کہ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر
چیز میں نہیں، ہر جگہ میں موجود نہیں، بلکہ اللہ رب العزت جیسے اللہ کی اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، جیسے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کو لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ ہر جگہ کار فرما ہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے یہ عقیدہ ذکر کرنے کے بعد ذکر کیا وفی ما نقل من علامات النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فی الکتب المقدمہ فی الکتب المتقدمہ، ہم سے پہلی کتابوں کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور صحابہ اکرام کی جو علامات ذکر کی گئی ہیں ان میں سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہم یسجدون بالارض، کہ وہ زمین پر سجدہ کرتے ہیں، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ إِلَٰهَهُمْ فِي السَّمَاءِ، اور وہ اس بات پر کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ان کا الہ، ان کا معبود وہ آسمانوں پر ہے، ان کا معبود آسمانوں پر ہے۔ اسی لیے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب زمین پہ سجدہ کرتے ہیں تو زمین پہ سجدہ کرتے ہوئے وہ یہ دعا پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ و بالا ہے، جو سب سے بلند و بالا ہے۔ تو یہ پہلی کتابوں کے اندر یہ ذکر کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ اکرام کے اوصاف کا کہ وہ سجدہ زمین پر کرتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کا الہ وہ آسمانوں پر ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ما بین سماء الی سماء مسیرۃ قضا و قضا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے، اور بعض روایات میں کہ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ خبر ذکر کی وفوق ذالک، اور ان سب سے اوپر العرش، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، واللہ سبحانہ فوق ذالک، اور اللہ رب العزت اپنے عرش کے اوپر ہے جیسے اللہ رب العزت کی شان کو لائق ہے۔ لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، سند کے اعتبار یہ جو آسمانوں کے درمیان فاصلے والی روایت ہے یہ سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں ھذا وما اشبہ، یہ اور جو اس کے مشابہ نصوص ہیں یہ دلالت کرتی ہیں، اور ساتھ مما اجمع السلف رحمہ اللہ علی نقلہ، جن کو نقل کرنے پر اور ان کو قبول کرنے پر سلف صالحین کا اجماع ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ ولم یتعرضوا لردہ، نہ تو وہ ان کا انکار کرتے ہیں، ولا تعویلہ، نہ ان میں تعویل کرتے ہیں، ولا تشبیہ ہی، اور نہ ان کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، ولا تمثیل ہی، اور نہ مخلوق کی جو ساتھ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کی یہ صفت علو، اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے جو مفہوم ہیں اور اس کے اعتبارات ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفت علو کا جب ذکر کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات با کمال ہیں، صفات با کمال ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ ہے۔ تو گویا کہ علو کا معنی کہ اللہ رب العزت کی شان اور قدر سب سے بلند ہے۔ دوسرا معنی اس کا ہے علو کا معنی القہر والغلبہ، کہ اللہ رب العزت عالی ہے، اللہ رب العزت کا علو ہے، تو القہر والغلبہ، اللہ رب العزت سب کے اوپر قاہر ہے اور غالب ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا هو القاہر فوق عبادہ، اللہ تعالیٰ القاہر ہے، غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر ہے، اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ تو یہ تیسری، ان پر سب کا اتفاق ہے، ان پر سب کا اتفاق ہے، لیکن جو تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات بابرکات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علو اپنی ذات بابرکات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ و بالا ہے۔ اس میں اختلاف ہے، اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے ذاتی اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ و بالا ہے، فوق جمیع مخلوقات ہی، اپنی تمام مخلوقات سے اوپر ہے۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں اہل تعطیل، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، یعنی آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے،
یا پھر اس کا معنی کرتے ہیں ملک اور سلطان، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت مراد لیتے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ اور ان کا یہ معنی اور ان کی یہ تعویل باطل ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ صرف آسمانوں کا بادشاہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو زمین کا بھی بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی الہ ہے، زمین میں بھی الہ ہے، تو ان کا یہ معنی کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، بادشاہت ہے یا سلطان ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اپنی ذات بابرکات کے اعتبار سے تمام مخلوقات سے اعلیٰ و بالا ہے اور تمام مخلوقات کے اوپر ہے، اور یہ معنی اہل سنت والجماعت اس کا کرتے ہیں، جس طرح کہ اہل سنت والجماعت نے یہ جو تعویل کرنے والے ہیں، معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، انہوں نے اس صفت کا، اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ذاتی نہیں ہے، علو جو ہے ذاتی اعتبار سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فی کل مکان بذاتہ ہی، اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ یہ جہمیہ کا اور معتزلہ کا مسلک ہے، اور اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اللہ رب العزت ذاتی اعتبار سے تمام مخلوق سے اعلیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، جیسے اللہ رب العزت کی شان کو لائق ہے۔ اور وہ اس آیت کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی علو و ذات کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ذاتی صفت ہے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے اعلیٰ و بالا ہے، تو تم پھر اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے هُوَ الْقَاهِرُ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں سے اعلیٰ و بالا ہے، اوپر ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں سے مراد فوقیت القہر والقدر، کہ اللہ تعالیٰ کے غلبے کی اور اللہ تعالیٰ کی قدر، اس کی فوقیت ہے، اور یہ جو فوق عبادہ ہی ہے، اس کا معنی ای خیر من عبادہ وافضل، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہتر اور افضل ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ معنی قطعی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ فوق کا معنی مخلوقات سے اعلیٰ ہونا اور اوپر ہونا ہے، اور قرآن پاک کی نصوص، حدیث پاک کی نصوص اور سلف صالحین کا اجماع یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علو جو ہے یہ پوری اپنے یہ صفت ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے اعلیٰ و بالا ہے، جیسے اللہ رب العزت کی شان کو لائق ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے۔ یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ اس دور کے اندر جب اہل بدعت کا، جہمیہ کا، معتزلہ کا ظہور ہوا، تو اس وقت سے یہ مارکۃ الاراء مسئلہ چلا رہا ہے، اور علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ صاحب کتاب جن کا ہم تشریح علامہ ابن قدامہ، ان کی ایک اپنی کتاب ہے العلو کے نام سے، جس میں انہوں نے اللہ رب العزت کا تمام مخلوقات سے اعلیٰ و بالا ہونا ثابت کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے کتاب لکھی ہے کتاب العلو، اسی طرح بہت سارے دیگر لوگوں نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے اجماع سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ علو اللہ رب العزت کی حقیقی صفت ہے، علو اللہ رب العزت کی حقیقی صفت ہے۔ تو گویا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، یعنی فی جو ہے یہ اعلیٰ کے معنی میں ہے، اور اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر ہے، یا السماء، اس کی تفسیر جو اہل سنت نے کی ہے دوسری تفسیر، کیا سما سے مراد اوپر والی، اوپر ہے، بلندی ہے، علو۔ تو گویا کہ اہل سنت والجماعت نے اس آیت کے اندر آمنتم من فی السماء میں جو ذکر کیا گیا کہ کیا تم مجھ سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمانوں پر ہے، تو اس میں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں پہلا کہ السماء سے مراد العلو ہے، کہ جو آسمانوں کے اوپر بلند ہے، سب سے بلند ہے، اور دوسرا اس کی تفسیر کہ یہاں فی جو ہے یہ اعلیٰ کے معنی میں ہے، فی جو ہے اعلیٰ کے معنی میں ہے۔ تو یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ رب العزت کی صفت علو کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت علو جس طرح یہ ثابت ہے قرآن پاک سے، حدیث سے اور سلف صالحین کے اجماع سے، اسی طرح عقلی طور پر بھی یہ ثابت ہے۔ علامہ طحاوی نے عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھا ہے کہ عقل سے یہ اس طرح ثابت ہے،
अन अल-उलू व सिफ़त कमाल, के उलूव होना ये सिफ़त कमाल है, और जो सिफल है नीचे होना ये सिफ़त नक्स है। और हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात सिफ़ात बाकमाल हैं, और अल्लाह ताला हर ऐसी सिफ़त से मुनज़्ज़ह और मुबर्रा है जो सिफ़त नक्स है। तो अक़ल भी इस बात का तकाज़ा करती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ये उलूव अल्लाह ताला की हकीकी सिफ़त है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके जो अपोजिट सिफ़त है कि हर जगह मौजूद है, नीचे भी है ऊपर भी है, तो इससे अल्लाह ताला मुनज़्ज़ह है। और दूसरा, फितरत भी इस बात का तकाज़ा करती है, फितरत भी इस बात का तकाज़ा करती है। और फितरी तौर पर किस तरह कि आप तमाम मखलूक़ात को देखें कि जब भी कोई दुआ करता है ऑटोमेटिकली, वो ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसका एतकाद है फितरी तौर पर, तो वो आसमान की तरफ तवज्जो करता है, अपने हाथ उठाता है आसमान की तरफ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपील करता है किसी किस्म की, तो आसमान की तरफ देखता है। बच्चा भी ऐसे करता है, हैवानात भी ऐसे करते हैं। तो गोया कि ये फितरी चीज़ है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस उलूव को तस्लीम करती है, फितरत भी और अक़ल भी, कि अक़ली तौर पर कि उलूव ये सिफ़त कमाल है और अल्लाह ताला के लिए लाजिम है, और इसके ज़िद जो है वो सिफ़त नक्स है, अल्लाह ताला उससे मुनज़्ज़ह और मुबर्रा है। और फितरी तौर पर कि जब भी कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा करता है और अल्लाह ताला से दुआ करता है, तो वो ऊपर की तरफ अपने हाथों को उठाता है, और उसका अकीदा और ये कि और बाज़ औक़ात आसमान की तरफ देखता है और आसमान की तरफ मुँह उठाता है। वो समझता है कि मेरा रब जो है पूरी कायनात से, मखलूक से आला व बाला है, और से उलूव अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हकीकी सिफ़त है। इसी पर तमाम सहाबा इकराम का भी इजमा है और आइम्मा सलफ़ का भी इजमा है कि अन्नल्लाह फ़ौक़ समावातिही मुस्तविन अला अर्शिही, अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर अर्श है अल्लाह ताला का, और अर्श के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तवी है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकात को लायक है। और ये अल्लाह ताला की सिफ़त उलूव के बारे में हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, जो किताब व सुन्नत को फॉलो करने वाले हैं, कि अल्लाह ताला कहाँ है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से अर्श पर मुस्तवी है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान को लायक है, और उलूव पूरी कायनात से आली है और पूरी कायनात से आला व बाला है। जिस तरह के बाज़ उलमा ने ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़ात का ज़िक्र करते हुए, कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम सिफ़ात को ज़िक्र करते हैं तो उसमें कि अल्लाह जल्ला शानहू के जो वह साबित सही, और जो सही तौर पे जो बात साबित है कि सलफ़ सालिहीन के नज़दीक उलूव का माना 3 मानों पर दलालत करता है, और उस पर अल्लाह ताला के अस्मा जो सिफ़त उलूव से मुश्तक़ा हैं ये दलालत करते हैं। तो अल्लाह ताला का एक नाम है वह हुवल अलीयुल अज़ीम, अली, तो इसका माना यह है दल्ला अला उलूव ज़ात, ये अल्लाह ताला की उलूव ज़ात पर दलालत करता है। व इस्मुहुल आला दल्ला अला उलूव शान, और आला जो अल्लाह ताला का इसम है सुबहान रब्बियल आला, तो ये सिफ़त अल्लाह ताला की उलूव शान पर दलालत करती है। और अल्लाह ताला का इसमें मुबारक अल मुतआल, ये अल्लाह ताला के उलूव कहर पर दलालत करता है कि अल्लाह ताला पूरी कायनात पर गालिब है और अल्लाह ताला का हुक्म चलता है पूरी कायनात पर। तो ये अल्लाह ताला के उलूव के बारे में हमारा जो अकीदा और नज़रिया था वो मैंने आपके सामने बयान किया। आखिर में यहाँ जो साहिब किताब ने ज़िक्र किया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, ये कौल कल भी हमने ज़िक्र किया था और कल मैंने उसको मिसाल के तौर पर ज़िक्र किया था। तो आज साहिब किताब ने जिस तरह ज़िक्र किया तो फरमाते हैं क़द सुइल इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया अन इस्तिवा इल्लाहि अला अर्शिही, अल्लाह ताला की अर्श पर मुस्तवी होने के बारे में। यहाँ एक बात ज़हन में रहे कि जब हम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते हैं तो कहते हैं मालिक इब्न अनस, तो यहाँ एक शुबा पड़ता है कि क्या इमाम मालिक हज़रत अनस इब्न मालिक के बेटे हैं, ये एक शुबा पड़ता है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे नहीं हैं। इमाम मालिक की जो किबार ताबईन, इमाम मालिक के जो दादा थे, जद थे, वो किबार ताबईन में से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तबा ताबईन में शुमार होते हैं, तबा ताबईन में शुमार होते हैं। तो ये इनकी जो लक़ब है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इमाम दारिल हिजरा, इमाम दारिल हिजरा। दार हिजरा किसको कहते हैं? मदीना तैयबा को। इमाम दारिल हिजरा के दार हिजरा के इमाम। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत है अबू अब्दुल्ला,
ابو عبداللہ مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر الاسبہی، اسبہا قبیلہ سے ان کا تعلق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سن 93 ہجری میں 93 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ طیبہ میں ہی ساری عمر رہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس درس حدیث دیتے رہے، اور 179 ہجری کو مدینہ میں ہی وفات پائی اور مدینہ طیبہ میں ہی دفن ہوئے۔ تو گویا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت انس ابن مالک کے بیٹے نہیں ہیں، وہ انس مالک ابن انس وہ اور ہیں انس جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور 93 ہجری کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور 79 ہجری کو مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، صاحب کتاب نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں، فَأَطْرَقَ مَالِكٌ رَأْسَهُ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا حتیٰ کہ ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ یعنی اس طرح کا سوال پہلے صحابہ اکرام نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم قال الاستواء غیر مجہول، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا یہ غیر مجہول ہے، یعنی معلوم ہے سب کو۔ اور ایک روایت میں تو فرمایا الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ والکیف غیر معقول، اور اس کی کیفیت ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ دوسری روایت میں ہے والکیف مجہول، کہ اس کی کیفیت مجہول ہے، یعنی ہمارے علم میں نہیں۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اور یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ قول کس کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے، امام شافعی کا ہے، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو فرمایا، اس کے بعد فرمایا وما اراک الا مبتدع، سوال کرنے والے کو مجھے تم بدعتی معلوم ہوتے ہو۔ ثم امر بہ، پھر حکم دیا، فاخرج، تو اس کو مسجد نبوی شریف سے نکال دیا گیا تاکہ وہ دوسرے لوگوں کا ذہن خراب نہ کرے۔ تو گویا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات وضاحت کر دی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے جو اقوال تھے وہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو ان کا بھی یہی نظریہ کہ اللہ رب العزت اپنے، تو جب عرش پر مستوی مانیں گے تو عرش اللہ تعالیٰ کا تمام مخلوقات سے اوپر ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفت علو پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے الگ تھلگ، اعلیٰ و بالا اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اللہ رب العزت کی شان کو لائق ہے۔ اور یہ صفت علو کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کتاب و سنت پر عمل کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے تمام سلف صالحین کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اللہ رب العزت اسی پر ہمیں قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، جو عقائد قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں شرکت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، ہمارے علم کو علم نافع بنائے اور عمل صالح کی توفیق بخشے۔ بارک اللہ فیکم۔ کل انشاءاللہ ان 2 درسوں کے بارے میں سوالات آپ کو آ جائیں گے اور آپ ان کو پہلے کی طرح فل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔